بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں سب سے بھاری چیز جوانی میں خالی جیب ہے۔ چلنا مشکل ہو جاتا ہے زندگی میں۔ غمگین نہ ہوں، جو بھی انسان کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ عرصہ جوان نظر آئیں تو زیادہ کھانا کھانے سے گریز کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے جگر کو بہترین رکھیں تو بازار کا کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مثانے کو بہترین رکھیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ دن رات فارغ سونے والے انسان کی جلد بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ اگر نظام انہضام کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ رات کے وقت اپنے پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے سانس پھولنے سے نجات مل جاتی ہے۔ تمباکو کے تیل کو سونگھنے سے ناک کے بال نکلنا کم ہو جاتے ہیں۔ برائلر مرغی کا گوشت کھانا مثانے اور پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑ جاتی ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں تو آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ کھجور زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماری کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ صرف 1 چٹکی پھٹکڑی اور 1 چٹکی نمک شیمپو میں ملا کر سر دھونے سے خشکی دور ہوتی ہے۔ کالی مرچ کا زیادہ استعمال پٹھوں کی کمزوری کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی اہلیہ کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے اور وہ یعنی خاوند ناراضگی میں سو جائے تو صبح ہونے تک فرشتے اس یعنی عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور صحیحین کی ہی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی آدمی اپنی اہلیہ کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ اس پر انکار کر دے تو آسمان والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ یعنی خاوند اس سے راضی ہو جائے۔ قد بڑھانے کے لیے بانس کی جڑ کا سفوف استعمال کریں۔ اگر جسم میں کہیں کانٹا پھنس جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر اسی جگہ پر باندھنے سے کانٹا خود بخود نکل جائے گا۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 21 کالی مرچوں کا استعمال کیا جائے تو جوڑ مضبوط رہتے ہیں۔ چہرے پر شہد لگانے سے چہرہ چمکتا ہے۔ شدید بخار کی حالت میں جسم کی تپش اور حرارت کو کم کرنے کے لیے تازہ اور ٹھنڈے پانی میں سرکہ ملا کر کپڑے کی مدد سے مریض کے جسم پر پھیریے۔ لیموں میں گلیسرین ملا کر پیروں پر لگانے سے پیر صاف اور ملائم رہتے ہیں۔ بیماری کے باعث مستقل بستر پر لیٹے رہنے سے زخم ہو جاتے ہیں۔ ان زخموں کو ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی باریک پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر زخموں کے اوپر لیپ کریں۔ کمر درد نہ جاتا ہو تو لہسن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ آلو کے ایک چھلکوں میں موجود پوٹاشیم، میگنیشیم اور کیلشیم ایسی صورت قدرتی طور پر موجود سالٹ ہوتے ہیں اور جو ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آلو کے چھلکوں کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، جس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور دل کے دورے کے خطرے میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ سائنس کے مطابق روزہ رکھنے کے کئی فائدے ہیں جن میں درج ذیل شامل ہیں۔ نمبر 1، میٹابولزم اور وزن کم کرنے میں مدد۔ روزہ رکھنے سے جسم انسولین کی حساسیت بہتر ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسولین کی حساسیت بڑھتی ہے جس کی وجہ سے خون میں شکر کی سطح مستحکم رہتی ہے۔ یہ خاص طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ سائنس کے مطابق روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے جو کہ دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتی ہے۔ جسم کے زہریلے مادوں کو کم کرتا ہے۔ روزہ کے دوران جسم پرانی اور خراب شدہ خلیات کو صاف کرنے کا عمل یعنی ایٹوفیجی شروع کر دیتا ہے جو کہ جسم کی صفائی کے لیے ضروری ہے۔ دماغی صحت کے لیے مفید۔ روزہ رکھنے سے دماغ میں ایک خاص پروٹین پیدا ہوتا ہے جو یادداشت اور ذہنی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔
عمر بڑھنے کے عمل کو سست کرتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق روزہ رکھنے سے جسم میں گروتھ ہارمونز کی سطح بڑھتی ہے جو کہ خلیات کی مرمت اور عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم میں نئے سفید خلیات یعنی وائٹ بلڈ سیل بننے لگتے ہیں جو کہ بیماریوں سے لڑنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہ تمام سائنسی فوائد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ روزہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملا لیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ جن لوگوں کا پیٹ بڑا ہوا ہو تو انہیں چاہیے کہ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھائیں۔ جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے خشک دھنیا اور مصری پیس کر پانی میں گھول لیں اور ہر تھوڑی دیر بعد ایک ایک گھونٹ پیتے رہیں۔ روزانہ 2 لونگ کھانے سے شوگر نارمل رہتی ہے اور آہستہ آہستہ شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ ہلدی استعمال کرنے سے جگر اور معدہ بہترین کام کرتا ہے۔ عرق گلاب میں لیموں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف رہتا ہے۔ سبز پتوں والی سبزیوں کی حیران کن فوائد۔ سبز پتوں والی سبزیاں معدنیات اور طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں، آنتوں کی نقل و حرکت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں، نیند کے معیار کو بہتر بناتے ہیں، صحت مند جلد کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے، خون کی کمی کو روکنے اور علاج کرنے میں مدد دیتے ہیں، وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور بینائی کو بہترین بناتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اور اسی طرح جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ یہ کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی قسم بالکل ٹھیک ہے، میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچھو 1 ہفتے تک اپنی سانس روک سکتا ہے اور خوراک کے بغیر پورا سال زندہ رہ سکتا ہے؟ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ پسی ہوئی ہلدی استعمال کرنے سے جگر اور معدہ بہترین کام کرتا ہے۔ دماغ میں طاقت پیدا کرنے اور سستی دور کرنے کے لیے صبح سویرے گھاس پر ننگے پاؤں چلنے کی عادت بنائیے۔ زیادہ کھانے کے شوقین افراد روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں، زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کا وزن نہیں بڑھے گا۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ کھانوں میں زیادہ نمک استعمال نہ کریں ورنہ دل کمزور ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں، پیٹ کی ہر قسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہو تو پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر جوڑوں پر باندھ دیں، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ مٹر کا 1 کپ کھانے سے ہماری وٹامن کے کی روزانہ کی 44% ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ وٹامن کے وہ وٹامن ہے جو ہڈیوں میں کیلشیم کو اسٹور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مٹر میں کولیسٹرول نامی ایک غذائی جز بھی موجود ہوتا ہے جو صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہونے لگے تو پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر پی جائیں۔ پیٹ درد کے لیے کالا نمک پسا ہوا نیم گرم پانی کے ساتھ تھوڑا سا لے لیں، فوری آرام آئے گا۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں روز 1 پاؤ انگور کھانا مفید ہوتا ہے۔ آلو کے چھلکوں میں آئرن کی بھی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ جسم سے خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ آلو کے چھلکے بہت زیادہ غذائیت کے حامل ہوتے ہیں، ان میں بڑی مقدار میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے جو کہ جسم کے میٹابولزم کے نظام کو تیز کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔